ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے لطف و کرم سے میرے محسن، میرے مربی، میرے سر کے تاج مولانا امین اشرف دارالعلوم سے یہی وقت تھا، اس سے پہلے امتحان دے کر حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیگ بنوائے۔ وہ اولیاء کے بڑے استاد، اور ان کی سب یہ کہتے تھے مستجاب الدعوات ہیں کہ اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرما۔ مجھ سے بہت قریبی حقیقی میرے والد سے ان کو تعلق تھا۔ خود حضرت والا نے فرمایا کہ مولانا امین اشرف کو اسیر پل لے جاؤ۔ تو یہ اللہ نے پہلے سے جو آج یہ چمک رہا ہے اسیل پور بھیجا، اور اسیل پور میں جانے کے بعد میں اس اللہ کے مقبول محبوب بندے نے 5-7 سال تک رات دن کی کوشش، محنت، جد و جہد، یہاں کا خیال، والدین کی حکم کی پابندی، اور اپنے بھائیوں کو جس انداز کے ساتھ لے کر اور انہیں کامیاب بنانے کی تڑپ، لگن، سوچش تھی، یہ نہیں جانتے، میں جانتا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ تو بچہ، کیا اس کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی ہوگی لبیب کی، سمجھیں؟ اس وقت سے میں جانتا ہوں حسین، اور یہ سب اسیل پور اپنا گھر سمجھتے، اور آج بھی ان کا گھر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فطیم کو، رجیم کو، یمین کو، مبین کو، سب کو جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے حافظ بنائے، اور ان سے کی دعائیں تھیں، دل سے محبت تھی۔ رجیم شیخ الحدیث پونا میں بنے، ڈاکٹر یمین اصل میں علی گڑھ میں موجود ہیں، سب اپنے اپنے جگہوں پر اللہ کا احسان عظیم ہے۔ تو اللہ کا یہ باغ باڑی جو ہے دارالعلوم، اور دارالعلوم کے بعد اسیل پور، اور اسیل پور کے بعد میں یہ گلشن، یہ چمن، یہ پھول وہاں کے موجود ہیں۔ یہ ذہن میں بٹھا لی۔ آج اللہ تعالیٰ اگر مولوی امین اشرف کو اور حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا امین اشرف کو اسیل پور نہ بھیجتے، لیکن وہ من جانب اللہ تھا کہ وہاں جانے کے بعد میں اس سے کوئی ایسا کام لینا ہے کہ اس علاقے کے لیے، اس صوبے کے لیے یہ اندھیرے میں چراغ ہے، روشنی۔ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ میں مختلف اوقات میں آتا رہا۔ عزیزم لبیب سلم ہو جب بالکل ہتھیار ڈال گئے، اور شیطان نفس کا پورا غلبہ تھا ان کے اوپر، سوزش تھی، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اوپر وہ مسلط تھا۔ ایسے وقت میں میرے محترم بھائی تقریباً 15 یا اس سے کم بیش انہیں لے جا کر، بات تو ہوتی رہتے تھے، دارالعلوم میں رکھا، پھر دارالعلوم میں رکھتے ہوئے آنسو بہا رہے تھے، اور مجھ سے فون آیا کہ میں کیا کروں، میری تو سارے کمائی پر ڈکیتی پر، ایک تو دنیا میں چلائے گیا، اس کے اوپر مجھے کچھ بھروسہ تھا، یہ بھی اس طریقے سے۔ میں نے ان سے درخواست کی، میرے محترم بھائی، محسن، مربی، آپ گھبرائیے نہیں، میں آ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، میرے دلوں کی دھڑکن ہے، انشاءاللہ
وہ آپ کی بات مانے نہ مانے میری ضرور مانے گا۔ اور آنے کے بعد میں وہاں گیا، پھر انشاءاللہ اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی، بات ہوتی رہی، اور زبان سے نہیں، شیخ فخر الدین علیہ رحمہ کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ شیخ فخر الدین علیہ رحمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 32ویں خاندان سے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، جمعیت کے صدر تھے، اور اس حقیر فقیر کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، اور بہت سی باتیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے بعلوم میرا، یہ میرا مدرسہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرماتے تھے جو دل میں ہو اور زبان کے اوپر ہو اس کی الگ نوعیت ہوتی ہے، دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جو دل میں ہو، قلم کی نوک پر وہ چیز ہو، اس تحریر کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ جو دل میں کچھ اور ہو اور قلم کی نوک پر کچھ اور ہو اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ تو بہرحال ہمارے دل میں اللہ نے اپنی جانب سے اس بچے کی، اس بھائی کی ایسی الفت محبت خون میں پیوست کر دی تھی، اور پھر ہمارے ذریعے سے ان کو یہ باغ پہ اللہ کو کھلانا تھا، یہ چمن کو سنوارنا تھا، اس علاقے کو چمکانا تھا۔ تو اللہ نے ان کے قلوب کے اندر آخر وقت میں جب بالکل مایوس ہو رہے تھے اور دل کا ہر سانس ان کے ایسے تھے کہ قیامت گزر رہی ہے سفر کے حالت میں، اللہ ان کے قلوب کو بدل دیا، اور مظالم میں بہترین طریقے سے انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ مختلف اوقات میں آیا، اب سے 2 سال سے عزیزم سلمہ ہوں، بار بار فرماتے رہے تو آ جا تو آ جا، ارے بیٹے نہ میں ہی آ رہا ہوں، آئے بھی، لیکن کسی کام کی وجہ سے اللہ کو ابھی وہ کام منظور نہیں تھا۔ اللہ نے متعین کر رکھا تھا کہ اس وقت بلاؤں گا، اس وقت بھیجوں گا تجھ سے کہ اس کا چمن جو اس نے کھلایا ہے اور جو کچھ میں نے دل میں ڈالا ہے اس کو تو تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوا، احسان ہوا۔ اچانک ان سے بات ہوئی، پہلے تو عزیزم انکار ہی کرتے رہے، ڈانٹتے رہے۔ اب بھائی جوان ہیں، جوانوں کی ڈانٹ بھی اصل میں اچھی ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے بھائی جوانوں سے، تو بھائی جوان کو اللہ پسند کرتا ہے، جوان کو جوان پسند کرتا ہے، جوان کو تو بیچاری عورتیں بھی پسند کرتی ہیں، سمجھے؟ تو بھائی ان کا کیا کہنا؟ تو ہم نے سوچا بھائی پھر ہم بھی مختلف اوقات میں فون کرتے رہے، ان کا حکم ہوا کہ تو آ جا، تو 7 گھنٹے کل بدلتے رہے، کبھی ادھر اس پہ کبھی ادھر اس پہ، اور اللہ نے اس چمن کو میری آنکھوں سے دکھا دیا۔ تو میرے دل کے ہر حصے سے اس جگہ کے لیے، شریک ہونے والوں کے لیے، اس بستی کے لیے دل و جان سے دعا برابر کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ یہ میرے اس بھائی کی قربانی کا نتیجہ تھا جو مجھ سے علیحدگی میں وہ بات کرتے تھے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے، انہوں نے یہ کوشش جد و جہد کی ہے، اللہ ان کو پروان چڑھائے۔ اب کچھ کہنا تو ہے نہیں، دعا کرانی ہے۔ اگر ہمارے حضرت مفتی صاحب کا حکم ہو اور عزیزم کا تو 2 یا 3 بات مختصر طور پر کہہ دوں، ورنہ دعا کرا دوں۔ اب حکم ہو تو وہ بات بتا دوں، اور نہ حکم ہو تو دعا کرا دوں۔ حضرت مفتی صاحب کیا ہو؟ اچھا چلیے، ایک تو یہ ہے کیونکہ میری بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور یہاں بچے بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں۔
میرے محترم، پہلی بات اساتذہ سے میں یہ کہتا ہوں، یہ میری درخواست ہے، چغل خوری کرنا نہ اور سننا۔ اگر تم نے چغل خوری کی اور چغل خوری سنی، چغلی کسی کی، تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اپنے شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جن سے سنیدہ بات نہیں، ایسے آگے ہاتھ جوڑ کر دیکھا کہ بھیا مجھ میں اتنی طاقت ہے۔ تو یہ اپنا آپس میں یہ دل بنا کر رکھیں، ایک چیز۔ دوسری طالب علموں سے مختصر طور پر اللہ کے واسطے، آپ کسی بچے کی چغلی اپنے استاد سے یا اپنے استاد کی دوسرے استاد سے، کہ تاکہ مجھے مقبول بن جاؤں گا، اچھا بن جاؤں گا، اگر تم نے یہ حرکت کی تو وہ سب سے بڑی تمہاری تباہی اور پستی کا ذریعہ بنے۔ زیادہ بڑی بات نہیں جانتا۔ اگر وہ سننے والے نے سنی اور آپ نے اپنے ساتھی کے بارے میں کہی یا کسی استاد کے بارے میں کہی، تو سب سے بڑے ذلت کے گڑھے کے اندر سننے والا تو جائے گا، سنانے والا اس سے پہلے جائے گا۔ تو اس سے پرہیز کر۔ اور تیسری بات تو اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے، جتنی اس ادارے کی در دیواروں سے آپ محبت کریں گے، تپائیوں سے، اس کی لکڑی سے، اس کے تپائیوں سے، کلام پاک سے، اس کی اینٹوں سے، اس کے درختوں سے، سمجھے، خدا تمہارے سینے کو نور ایمانی سے منور فرمائے، سینے کو کھول دے گا ایٹومیٹک انسان۔ اور تیسری بات یہ، ماں بہن بیٹی سن لیں، دو صاحب تھے، مختصر طور پر نام کیا بتاؤں، تو بہت اللہ والے تھے دونوں۔ ایک صاحب نے کہا کہ امی سن لو بیٹی ہو تم بھی، میرا اللہ اللہ کرنے میں مزہ نہیں آتا، سب سن لو، استاد بھی سن لیں، اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ کوئی بات نہیں، ماں اللہ والی تھی، اس نے سوچا کہ اللہ اللہ کرنے میں میرے بیٹے کو مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں چاہ رہا، اس کی وجہ کیا؟ اپنی زندگی پر روشنی ڈالی، پیچھے کو ہٹتے چلی گئی۔ میں نے تو کبھی بغیر وضو کے اپنے شوہر سے نہیں ملی، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے کھانا نہیں بنایا، پردے کبھی بے پردگی نہیں کی۔ اس کی وجہ ہے تو کیا؟ اب وہ اپنی زندگی کو ٹٹول رہی ہے۔ بیٹیاں سنو، غور سے سنو، جتنے ولی پیدا ہوئے، انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جتنے ہوں گے آپ کے بطن سے پیدا ہوں گے، آپ کے پیٹ میں پرورش سے پائیں گے، تو آپ سن لیجئے غور سے اور دوسروں تک پہنچا دیجیے۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی ایک غلطی ہو سکتی کہ یہ پجیرو جو ہوتے ہیں سبزی بیچنے والے، وہ سبزی کے ساتھ بعض وقت بیر ہے، امرود ہے، کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، اور ان سے اتنی بے تکلفی ہو جاتی ہے، مرد ہو یا نہ، عورتیں چیزیں خرید لیتی ہیں، سمجھے، کہ ہو سکتا ہے کہ بغیر اجازت کے میں نے جو فلاں چیز استعمال کی تھی اس کی نہ ہو سکے، اور یوں کہ یہ بچہ اس وقت حمل میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، اس کی نحوست ہو سکتی۔ اب اس کو بے چینی ہو گئی، اور بے چینی ہونے پر انہوں نے معلومات کی، ارے بیٹا وہ ابو آتے تھے، اب کیوں نہیں آتے سب؟ ارے امی ہمیں غیرت آتی ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے، اب بھی ہم انہیں سبزی کو بھیجیں گے، اتنے بڑے ہو گئے، پرورش ہو گئے، تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ ان کو تو مجھے بتا دیجئے کہاں ہے، کس وقت؟ انہوں نے جگہ بتا دی۔ جب دیکھا کہ بھئی اب کوئی سا بیٹا بھی نہیں ہے، ایسے وقت میں برقع پہن کر، آج کے برقعے نہیں ہوئی،
جو آنکھیں تو کھلتی رہیں، آنکھ سے آنکھ ملتی رہے، سمجھیں؟ جتنی محبت ہوں گی آنکھ سے ہوں گی، اور جتنی نفرت ہوں گی آنکھ سے ہوں گی، جتنی لڑائی ہوں گی آنکھ سے ہوں گی، سمجھیں؟ دل میں نحوست ہوگی آنکھ سے ہوگی۔ اور دیکھو میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، سن لو بیٹی اور سن لو استاد بھی، آنکھ کا اتنا خطرناک مرض ہے۔ ام الامراض میرے شیخ علامہ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ 70 سال کے بوڑھے اور بوڑھیا میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے۔ تسبیح لے لو، اس میں تو کوئی بزرگی پہ ڈبہ لگتا ہی نہ، اور ویسے اس کے لیے حالات کی پیسے کی ضرورت ہے نہیں، نگاہ سے تو برابر مزے لے لے کر سب کچھ کرتے رہو۔ اللہ معاف فرمائے تو لکھا کہ سینے کے اندر سے اللہ کا کلام چلا جاتا، اور بعض وقت ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوتا۔ حافظ قرآن کے اندر سے سینے سے کلام پاک نکل جاتا۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں سنو، تو اس نے وہاں گئی، جانے کے بعد میں کہ ابا جان آپ تم اصل میں سبزی بیچ میں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا ارے بیٹی اب تمہارے بھائی جانے نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری بات ہوئی۔ انہوں نے کہا ابا جان ہم نے تو ایک چیز کھا لی تھی آپ کی، اور ہمارے پیسہ دینا یاد نہیں رہا، آپ اس کے پیسے لے لیجیے۔ ارے بیٹی آپ کی وہ پیسے دیں وہ منع کرے، وہ پیسے دیں وہ منع کرے۔ تو جب تھک لی اس اللہ والی نے کہا تو معاف کر دیجئے۔ ارے بیٹی معاف کر دیا۔ اب کچھ دن کے بعد میں ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ امی جان اب تو اللہ کرنے میں مزہ آنے لگا۔ ہاں بیٹا تجھے تو مزہ آنے لگا، مجھے بھی خوب مزہ آیا۔ میری نحوست تھی جس کی وجہ سے تو اللہ کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، کہ جب تو پیٹ میں تھا اس حمل میں تھا تو اس وقت میں نے بغیر اجازت کے یہ چیز کھا لی تھی، سمجھے؟ سبزی بیچنے والے۔ اب میں نے اس سے معافی مانگ لی، قیمت لی نہیں، اللہ نے تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے طلبہ کو بھی، سمجھے، ایسا کرتے ہیں ساتھی کہ سیج میں نو کونی سے کری، دوسرے نے اٹھائی، اس نے بھی کھا لی، جب میں رکھ کر اس کو بھی دے دی۔ ایسا کرتے ہیں طالب علم، میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، ویسے بھی کہ ایسا ہوتا کیا نا، مجھے لے کے ایسا کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے استادوں کو بھی اور ہم سب کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، بغیر اجازت کے کسی کی چیز کو۔ اکثر و بیشتر جوتی پہن کے جاتے ہیں، استاد بھی جاتے ہیں، ویسے بھی جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ موٹی موٹی چیز ہیں، اور سنت کی جتنی پابندی کرو گے، سلام کی جتنی پابندی کرو گے، ساتھیوں کو استادوں کو راستے میں اللہ کی رحمت اتنی درجے نازل ہو۔ بس اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ بات میں نے پہنچانی تھی۔ اور بہلوم کا یہ چمن، بہلوم تو قلعہ، بہلوم کے یہ پھول، یہاں بھی اللہ دنیا میں بھی چمکائے اور آخرت میں بھی چمکائے، ہر میدان میں چمکائے۔ بس دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔